مرد اگنور کیوں کرنا شروع کرتا ہے؟ کیا آپ کی محبت اسے بوجھ لگ رہی ہے؟ خاموش شوہر کو دوبارہ محبت پر کیسے مائل کریں؟ میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنانے کے نفسیاتی طریقے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رشتہ دم توڑ رہا ہے تو یہ 45 منٹ کی تفصیلی گفتگو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں نور۔ کیا آپ کا شوہر بھی آپ کو نظر انداز کر رہا ہے؟ وہ انسان جو کبھی آپ کی ایک پکار پر دوڑا چلاتا تھا، آج اسے آپ کی موجودگی سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ آپ سجتی سنورتی ہیں، اس کے پسند کا کھانا بناتی ہیں، لیکن جواب میں صرف خاموشی یا موبائل کی اسکرین ملتی ہے۔ یاد رکھیے، مرد کبھی بلا وجہ اگنور نہیں کرتا۔ یا تو اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، یا پھر آپ کے رشتے میں وہ کڑوی گولی گھل چکی ہے جسے آپ نگلنا نہیں چاہتے۔ پردوں کو اٹھائیں گے جو آپ کو وہ 5 وجوہات بتائیں گے جو آپ کو کڑوی تو لگیں گی لیکن آپ کا گھر بچا سکتی ہیں۔ عورت جب اپنی زندگی شوہر کے گرد گھما دیتی ہے، اپنی کوئی پہچان یا مصروفیات نہیں رکھتی، تو مرد اسے ٹیکن فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ہر وقت میسر ہوں گی، آپ اس کی آواز پر فوراً چلی آئیں گی، آپ کی قدر کم ہو جائے گی۔ گھر کا ماحول اور مسلسل شکایات۔ مرد باہر کی دنیا کی تھکن سے بھاگ کر سکون کے لیے گھر آتا ہے۔ اگر گھر داخل ہوتے ہی اسے شکایات، طنز یا پرانی باتوں کی فہرست ملے گی تو وہ ذہنی طور پر آپ سے دور ہونا شروع کر دے گا، اور آپ کو نہیں بلکہ اس شور کو اگنور کرتا ہے جو آپ اس کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ کی مما نے ایسے کہا، میری ساس ایسے کرتی ہے، میری ساتھ تانے دیتی ہے، یا میری نند یا میری جٹھانی کی ایسے لڑائی ہوئی۔ یہ تمام چیزیں آتے ہی شوہر کو یہ تمام چیزیں اگنور کرنی پڑتی ہے۔ اس سے پھر آپ کو شوہر کو آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے، کیونکہ جب بھی میں آتا ہوں اس کا یہ وہ پنجابی چ کہتے ہیں نا کہ رنڈی رونا ہی نہیں ختم ہوتا ہے، جدوں بھی گھر آؤ تو سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اپنی یہ لے کے بیٹھ جاتی ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، جرانی درانی کی سیاسی نفسیات، یہ وہ سارا کچھ۔ تو وہ شوہر اس سے چڑچڑا اور بھاگنے لگ جاتا ہے کہ جب بھی دیکھو، جب بھی انسان سکون کے لیے 2 لمحے کے لیے گھر آتا ہے اور اس کی اپنی چڑچڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کی اپنی شکایات، تانے، یہ وہ۔ کوئی بات نہیں، آپ ان سے، اپنی نند سے، اپنی ساس سے، اپنی درانی جٹھانی کی سیاست سے آپ اسے خود جواب دینا سیکھیں۔ آپ یہ سیکھیں کہ اس نے کب موقع پہ آپ کو کیا بات کی، اس کو سنبھالنا سیکھیں، تو شوہر تک کوئی بات ایسی نہ پہنچے کہ وہ آپ سے چڑچڑا ہو جائے، گھر کا ماحول خراب ہو۔ تو جب وہ آپ کو کوئی بات سنائیں، طنز یا بات کریں، تو آپ اس کو اسی ٹائم اس کا جواب دے دیں، تو نہ ہی لڑائی ہوگی، نہ گھر کا سکون برباد ہوگا، نہ شوہر آپ سے دور جائے گا۔ یہ بہت زبردست ٹرک ہے، اگر آپ اس پہ عمل کرتی ہیں تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ تو آپ اس پہ لازمی کیجیے گا، اور مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیے کہ کون کون اس رول کو فالو کرتا ہے، کون کون اس طرح کرتا ہے کہ شوہر تک بات ہی نہ پہنچے اور خود انسان نمٹ لے۔ اگلا پوائنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گی، جیسے انسان جسمانی اور ذہنی کشش میں کمی کرتا ہے، شادی کے چند سالوں بعد اکثر خواتین اپنی ذات کو بھول جاتی ہیں۔ پہلے تو بڑی سمجھتی اور خیال رکھنا، تیار ہونا کہ بے شوہر آئے گا تو اس کے لیے تیار ہونا۔ جیسے ہی تھوڑا سا پرانا بندہ ہو جاتا ہے تو اس کا حلیہ، اس کی بات چیت، اس کی صفائی کا انداز ہی چینج ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ پر توجہ نہیں دیتی، بس ایسے جیسے ایک گھر کی نوکرانی ہو، نہ مالکن میں فرق ہے نہ اس میں۔ ٹھیک ہے، بندے کو ہر کام کرنا پڑتا ہے، سارے کرتے ہیں، ساری خواتین کرتی ہے، ہر چیز مینیج کر کے اگر چلیں گے نا تو یقین جانیے وہ گھر پرسکون لگے گا۔ آپ اپنے آپ کو اتنا اچھا فیل کریں گی کہ جب آپ کچھ آئینے میں دیکھیں گی تو آپ اپنے آپ سے خود پیار کرنے لگیں گی۔ تو اگر آپ اپنے آپ کا حلیہ صحیح رکھیں گی، ظاہری بات ہے کنگھی نہ کی تو بال ایسے اجڑے ہوئے، بکھرے ہوئے، تو ایسے جیسے گھونسلہ بنا ہوا بالوں میں، تو اس طرح تھوڑی ہے، اچھے سے تیار ہوں، کنگھی شہر ڈیلی کریں، تھوڑی سی فیئر اینڈ لولی لگا لیں، تو ہلکی سی لپسٹک لگا لیں، نہ بھی لگائیں تو اچھا پرسکون رہیں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، جب وضو کریں گی تو نور آپ پہ آئے گا، اور اپنے آپ کو لباس پاک صاف رکھیں۔ جب یہ تمام چیزیں کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ شوہر بھی آپ کی طرف جائے گا، اور پرسکون گھر صاف ستھرا، کچن صاف ستھرا، کھانا اچھا، بچے صاف ستھرے، اور یہ تمام چیزیں تو انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شادی نہیں ہے تو بندہ تیار شیار ہوتا ہے، نہیں، بندہ اپنے آپ سے محبت کرے، جو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی ایکٹیو رہتا ہے، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار بیماری میں انسان ایسے ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو نہیں نا بندہ نوکرانی اور ملازمہ اور مالکن میں فرق ہی محسوس نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو ویلیو دیں، اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھیں، یہ نہ ہو کہ اب کوئی آئے اور راہ میں پتھر پڑا ہوا ٹھوکر مار کے آگے چلا جائے، اس طرح بھی نہ بنائیں۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا گھر والوں کے سامنے، شوہر
شوہر کے سامنے، اپنی درانی جٹھانی، اپنی ساس نند، اپنے میکے والوں کے سامنے بہت اچھا سا تیار ہوں، بہت اچھے سے رہیں، وہی آپ کا ایک ہی انداز ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو بیزی رکھیں، کچھ بھی کر لیں، سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ ہے، کچھ بھی کر لیں، اپنے آپ کو بیزی رکھیں، جب بیزی رکھیں گی تو آپ کی یقین کرے ویلیو بڑھ جائے گی۔ اچھا، کل میں نے اپنی ایک فرینڈ سے بات کی تو وہ کہتی نور میں مطلب اب اتنی زیادہ بیزی رہتی ہوں، ہسبینڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں اپنے نا گھر میں اپنا بزنس چھوٹا سا کھولا ہوا ہے، اتنی سلائی کرتی ہے اور اس میں بیزی رہتی ہوں۔ تو میری ایک دوست کہتی ہے کہ بھئی اب تو آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہیں، آپ کے لیے ٹائم فوراً ہی وہ کیونکہ اویلیبل نہیں ہوتی اتنی مصروفیات کی وجہ سے، اور جب بھی وہ آن ہوتی ہے تو لوگ اس کی طرف اٹریکٹیو ہوتے ہیں، لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں کہ بھئی اس نے تو بیزی ہو جانا ہے، اس کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، تو میں فوراً اس سے بات کر لوں، اس سے پہلے ہی کہ یہ بند اس کا موبائل ہو جائے۔ یقین کریں مجھے پھر میں نے اس کو بتایا واقعی یہ والی چیز 100% ریئل ہے۔ جو انسان اویلیبل رہتا ہے نا تو اس کو لوگ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے تے ہے ہی ویلا ہے، انہوں تے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو 24 گھنٹے جدوں بھی انہوں کال کرو، جدوں بھی کام ہوئے تے فوراً ہی اویلیبل ہو جاتی ہے، کہ جدوں بھی انہوں کو تے فارغ ہی ہوتی ہے، فری ہوتی ہے، تے کوئی بزنس یا کام یا کچھ بھی ہے تے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا اپنے آپ کو بیزی رکھنا امپورٹنٹ، جو میں ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں کہ اپنے آپ کی ویلیو بنائیں، امپورٹنٹ بنائیں، بیزی رکھیں۔ جب بیزی رہیں گی تو لوگ آپ کو اگنور نہیں کریں گے، وہ آپ کا ٹائم پہ ویٹ کریں گے کب آن ہوگی تو کب ہم اس سے بات کریں گے، کب ہمیں موقع ملے گا۔ یقین کریں یہ 100% ریئل بات ہے، جو کہ میں نے آپ کو وہ اپنی ریئلٹی بتائی ہے۔ میں نے کل ہی بات کی تو میں نے پھر اس کو کہا واقعی یہ والی 100% بات ہے۔ اور رہی بات شوہر کی، شوہر کو اگر یہ آپ کو دیکھ کے سکون نہیں ملے گا تو وہ کہیں اور سکون تلاش کرنے جائے گا۔ پھر خواتین یہ کرتی ہیں، شکایت کرتی ہیں کہ وہ کسی اور کی طرف چلا گیا ہے، وہ ہمیں اہمیت نہیں دیتا۔ یہ وہ اس میں عورت کی بھی بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ اگنور کروانا چاہتی ہے تو وہ اگنور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ دوسروں کے سامنے تنہائی میں ان کی تذلیل کرتی ہیں، مرد کو ذلیل کرتی ہیں، اس کی برائیاں کرتی ہیں؟ یہ بھی بہت غلط بات ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ غلط بات ہے۔ یہ اس کو احساس دلاتی ہیں کہ وہ اس کا شوہر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور بیوی کی اس سے کیا عزت ملے گی؟ نہیں، بیوی اس کی عزت نہیں کرتی تو وہ اپنی محبت کا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ یہ بالکل 100%، جب اس کو اپنے شوہر کی ویلیو آپ دوسروں کے سامنے کریں گی۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہیں، آپ میں بھی وہ خامی ہوں گی، اگر شوہر میں خامی ہے تو آپ میں بھی خامی ہوگی۔ اس کو مینیج کرنا سیکھیں، اس کو یہ نہیں کہ بھئی اس کی یہ خامی ہے تو ایسے ہے، تو اس کی اچھائی بھی تو دیکھیں نا۔ اگر اس میں اچھائی دیکھیں گی تو وہ جو اس کی برائی ہیں وہ ساری اس کے اوپر پردہ ڈال جائے گا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پرفیکٹ نہیں بنایا، بالکل بھی نہیں بنایا، تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک آدھی خامی ہوتی ہے، آپ میں بھی ہوگی، اس میں بھی ہوگی، تو مینیج کرنا سیکھیں، اس کی اچھائی کو ویلیو دیں۔ جو اس کی اچھائی ہوگی نا تو وہ اس کو ویلیو دیں، برائی کو چھوڑ دیں۔ برائی یہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں خامی ہوتی ہے، تو اگر وہ غصے کا تیز ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے اس ٹائم غصہ آتا ہے تو میں نے یہ والی بات کی تو میری خیر نہیں ہے، میری شامت آ جائے گی۔ اگر ایسے آپ اس کو مینیج کر کے چلیں گی تو زندگی بہت پرسکون اور جنت بن جائے گا آپ کا گھر۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ تو کبھی بھی اپنے شوہر کی عادتوں، اس کی نیچر کو سمجھیں، اور شوہر کا کام ہے کہ آپ کو سمجھیں، تو انسان کا جو گھر ہے نا وہ جنت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دنیا میں آئے ہیں، اچھے اعمال کریں، اچھے تعلقات بنائیں، یہ تمام چیزیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو مجھے اپنی کومنٹ میں نا لازمی آپ نے اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے۔ شوہر تو تعریف کا بھوکا ہوتا ہے، شوہر کے پیچھے اپنے آپ کو آپ خواہ نہ کریں دوسروں کی زندگی دیکھتے ہوئے، جیسے میں نے کل کی ویڈیو اپلوڈ کی تو دوسروں کی رنگینی زندگی دیکھ کے اپنی زندگی، اپنی چونپڑی، وہ کہتے ہیں نا اپنی دوجے دا محل دیکھ کے اپنی چونپڑی نو بھی گرا نہیں دینا چاہیے، پنجابی کا محاورہ ہے۔ تو آئی ہوپ اس محاورے میں بہت بڑا یہ جملہ ہے، بہت بڑی طاقت ہے، تو آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ اگر سمجھ گئی ہیں تو مجھے آج کی ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ایسی بہن کے ساتھ شیئر کریں جو ان غلطیوں کو ابھی تک لے کے بیٹھی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو کمنٹ میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، اور آپ کا ایک لائک ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔